وہ فلاں کے پاس بھی گئے, کیا مسئلہ ہے, ان کو اس دادا صاحب کی خطابت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا اس بات کو چھوڑے, تم کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی وہ میاں صاحبان مانتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نہ ہوتا. میں کہا جی اپنے بڑے بڑے شریف نال نام ہی ہوئے, نال برادران بھی ہون شریف, تے اپنے پیو دا جنہ جنازہ نہ پڑھایا انہوں معاف کرن واسطے تیار کوئی نہیں. دادا صاحب دا بھاویں خطیب بھی ہوئے, 30 سال 50 سال جتنی بھی انہوں خطابت کی تھی. میں آکھا وہ عالم بھی ہوئے, داتا صاحب دا خطیب بھی ہوئے, فاضل بھی ہوئے, 30 سال داتا صاحب خدمت بھی کیتی ہوئے, صرف پیو دا جنازہ نہیں پڑھایا تے اے شریف ہو کے انہوں معاف نہ کرن پیو دے بے ادب نو. تے میں آکھا جدوں اسی ناموس رسالت تے گل کریے, میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا چونکہ اب ان کی حکومت آ گئی ہے. آپ لوگوں کو بھی بجلی چاہیے, وہ بجلی دینے کے لیے آ گئے. نہ آپ کو اسلام چاہیے, نہ ناموس رسالت چاہیے. اس دنیا کے لیے روشنی چاہیے, قبر کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہماری قوم کو بجلی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے لو بجلی, لیکن ایک اور بجلی جڑا آلہ حضرت بریلوی فرما دے نا, اتھوں دی بجلی تو نواز کو منگی تے قبر دی بجلی جاننا کیڑی ہے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے, جلوہ فرماؤ. اتھے نہیں ہونا دی بجلی چاہیے. اس قوم کو بجلی چاہیے, ناموس رسالت نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے مسئلے ہیں, یہ حافظ صاحب کا مسئلہ ہے, یہ حضرت صاحب کا مسئلہ ہے, یہ صاحبزادہ صاحب کا مسئلہ ہے. کس طرف ذہن لوگ لے گئے. ہمیں کہتے ہیں ہلکی بات کرو. میں کہا جی تسی پیو دے جنازہ جنہیں نہیں پڑھایا او دے نال ہلکی بات کیوں نہیں کی تھی؟ سانو کہندے ہو ہلکی بات کرو. نہ تیرے پیو دی بے ادبی کی تھی, نہ انہیں تیرے پیو دی فلم بنائی, نہ تیری جناب دی دی انہیں فلم بنائی, نہ تیری راندی انہیں فلم بنائی. تے رسول اللہ دی تو لوگ ذات دیاں بھی فلمیں بنا دیتیاں, حضور دی بیٹی دیاں بھی فلمیں بنا دیتیاں, حضور دی بیویاں دی بھی اگلے فلمیں بنا دیتیاں, اور ایک پاکستان اچ نہیں پوری دنیا تے اگلے چلا دیتی. تے تہاڈے استغفر اللہ پڑھنا یا میرے استغفر اللہ پڑھنا ہے مسئلہ حل نہیں ہوندا. ساڈی قوم استغفر اللہ پڑھ کے فارغ ہو جاندی, وہ سمجھتے ہیں ہم نے ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا, مولانا نے تقریر کی, ہم نے استغفر اللہ. بتائے کوئی بندہ اگر اس کی اپنی عزت پر حملہ ہو تو استغفر اللہ پڑھ کے گھر بیٹھ جائے گا؟ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کہ وہ پورا خاندان متاثر ہوگا. اگر وہ صوفی ہے تو اس کا تہجد چھوٹ جائے گا, اگر وہ امام ہے تو اس کی نمازیں چھوٹ جائیں گی, جمعے چھوٹ جائیں گے, پورا خاندان. کیا ہو گیا جی؟ ہماری عزت کا مسئلہ بن گیا. بتاؤ ساری کائنات دیاں عزتاں, ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیر رکھیا. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں. میں اقبال کلندر لاہوری مولوی بھاویں نہیں, لیکن کہنا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہنا ہے نہ میرے کلام میں شراب دی گل ہونی, نہ شراب دے پیالیاں دی گل ہونی. میں کہا پھر کردہ کیے تو اقبال؟ کہنا میں محبت رسول اور عشق رسول دی گل بڑی بے باک ہو کے میں کرنا. میں کہا تو یورپ جو بے باک ہو گیا آیا, تو کیویں بے باک ہو گیا؟ ایتھے تے لوگ کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو. 50 سال تک مولوی صاحب نو جناب استنجے تے نماز تو مسائل تو ہٹن نہیں دے دے. ایہی تو وجہ ہوئی جلیا 50,000 برما دے مسلمان مر گئے. ایتھے احتجاج بھی رسمی بھی کسے نہیں کیتا. گفتار سیاست میں وطن اور پاکستان کی پوجا, پاک سرزمین شاد باد. تے میں کہا جی جنہاں محبوباں دا کلمہ پڑھیا نے او تے فرماندے مشرق دا مسلمان ہوئے انہوں کنڈا چبے تے مغرب دے والے نوں بھی درد ہوندا ہے. یہی گل مسیت کرنی کوئی نہیں, مجمع وچ یہ گل تے دسنی کوئی نہیں لوگوں کہ برما دا مسلمان نو جڑا درد ہویا وہ پاکستانیاں دا درد ہے, وہ ہر مسلمان دا درد ہے. انہاں نو اگلے لمحہ پا کے سکھاں وچ انج انہاں دے گوشت پائے جویں تسی تے میں بکرے تے مرغے دے گوشت پاندے. مسلمانہ بچیاں دیاں ٹنگاں کپ کے پھٹیاں تے گوشت بنا دین, حاملہ عورت دے پیٹاں جو بچے کٹ کے اگ وچ سٹ دین. 1300 مسجداں تے قرآن انہاں نے مسجداں تے گھر جلا دیتے. مسجد قرآن بچے حفظ کر رہے ہیں, مدرسے نو اگ لا دیتی, اتھے بچے جل گئے. ایتھے چوڑیاں دی بستی نو اگ لگی, بادامی باغ, انہاں چوڑیاں خود اگ لائی. پولیس دی رپورٹ ہے کہ اس چوڑے نے گستاخی کی تھی اور اس شراب پیتا. عورتیں بھی سن رہی ہیں نہیں نہ سن رہی ہیں.
جے شراب پیتی تے انہوں ہوش کوئی نہیں سی، شراب پی کے اپنی ماں تے کیوں نہیں چڑھیا؟ گل میں ننگی تاں کر رہے ہیں بھی عورتیں کوئی نہیں سن رہی ہیں بھائی، شراب پی کے انہیں رسول اللہ دے خلاف بکواس کرنا سی؟ وہ اپنی ماں نو کیوں نہیں نپیا، انہیں اپنی دھی نو کیوں نہیں نپیا، اپنی خالہ نو کیوں نہیں نپیا؟ جڑا شراب پی بھی اس نے رسول اللہ دے خلاف بکواس کرنا ہے؟ وہ اتنا بدمست ہے، جتنا بدمست ہے تے گھر اپنی عزتوں نو کیوں نہیں نپیا انہیں؟ یہ مطلب ہے انہیں شراب پی کے عمدن رسول اللہ دے خلاف بکواس کیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں گل جڑی اس تو بھی ننگی ہے، اے اور کر بھائی بخاری شریف میں گل مطلب لوگ کہ مولانا نے بڑی ننگی گل کر دیتی۔ افضل الخلق بعد الرسل ومن، سیدنا اقبال کہنا شنیدب آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنا میں یورپ جو بے باک ہو کے نہیں آیا، میں صدیق اکبر تو لے کے تے غازی علم الدین شہید کوڑو عشق رسول دی گل انجے سنی جڑی میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکان امت نے یہی گل کی تھی۔ لبیک تسی ڈرن کیوں ڈر رہے ہو؟ گل میں کر رہا ہوں، کران والے حافظ صاحب ہیں۔ جیڑا بندہ توجہ، جیڑا بندہ بوز دے لے ہو تو ویسے ہی اٹھ کے چلا جائے، اب اس نے ساری تقریر وارچ ہی کوئی نہیں۔ غازی بیچارہ تو بات تو مسئلہ ہے۔ لبیک ایج نہیں، میرے آن دے پیسے نہیں پورے ہوئے، آن دے پیسے ہر بندہ اندروں سینے جو آواز لائے۔ ایک رسمن میں نعرہ نہیں لا رہا تسی مت سمجھو نا، رسمن دے کوئی بات ہے۔ حافظ صاحب نے کانفرنس دا نام ہی یا رسول اللہ رکھیا، اے دا مطلب اے وے کہ حضور باویں 1400 سال گزر گئے، ساڈا حال کوئی نہیں رہا، پوری دنیا تے ایسے ننگے ہو گئے، مسلمانوں دا خون جڑا کیڑے مکوڑے بھی انہاں دی کوئی قیمت ہونی، 50,000 مسلمان برما شہید ہو گئے۔ اتھے ایک چوڑیاں دی بستی نو اگ لگی، مسلمان جنہاں کلمہ چوڑیاں پڑھا سی وہ بھی اتھے پہنچ گئے انہاں چوڑیاں دی حفاظت واسطے، تے چوڑے ویسے اتھے پہنچ گئے، کرنڈیاں لے کے انہاں دے جا کے آبادیاں دے جناب بنیاداں رکھیاں۔ کیوں جی امریکہ جی چوڑیاں پیچھے کھڑیا تے میں کہا جی برما دے مسلماناں پیچھے کوئی نہیں کھڑیا؟ وہ عورتیں چیخ دیاں، وہ بچے چیخ دین، انہاں دی کوئی آواز کوئی نہیں۔ اوباما اس نو ایوارڈ دے رہا صدر نو، کہندا تو دنیا دا بہترین صدر ہے کہ مسلمانہ دی نسل کشی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں مسلمانہ نو۔ ایک گل ہی کوئی نہیں کرنی۔ 50 سال تک مولانا صاحب نو مسجد دے وچ سوائے استنجے تے نماز تو وقت تقریر کرن دی اجازت کوئی نہیں ہوندی۔ وہ جے تقریر کرے گا اے تقریر کرے گا نا اے تو پھر ظاہر حضور دی امت بیدار ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ انہوں نے یہ تو نہیں نہ دسنا بھائی خالد بن ولید دے ہاتھ چو کتنی تلوار ٹوٹیاں، تو انہوں نے یہ تو نہیں دسنا جنگ یمامہ وچ حضرت عبداللہ بن مخرمہ روزہ رکھ کے لڑ پے، تے صحابہ جدو ٹائم آیا تے صحابہ نے کیا یارو میں نے افطار واسطے پانی تے لے آؤ، یہ ویسے نہیں رکھتا گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں۔ صحابہ کہنے نہیں ہوئی جی جنگ نہ سی کدے پہلے لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی جنگ یمامہ، اس جنگ جی کئی صحابہ نے روزے رکھے ہوئے سن، انہاں وچ عبداللہ بن مخرمہ بھی سن۔ فرمایا یارا میں نے افطار تے کرا دے پانی دا گھٹ لے آؤ، صحابی کہندے میں دوڑ کے گیا تے واپس آیا تے انہاں دی روح پرواز کر گئی۔ جڑے اپنے فریجاں چ رکھ کے کھاون انہاں نو کی پتہ ہے عبداللہ بن مخرمہ روزے دی حالت وچ ناموس رسالت وچ کیویں دنیا تشریف لے گئے۔ توجہ، ایک گلاں بڑیاں درد والیاں۔ بہتر ہے کہ اقبال کہندا ہے چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار۔ آپ صاحب نے بھی پڑھیا یا رسول اللہ، تے حضرت نے بھی یہی پڑھیا، نعرہ یہی لاؤ دنیا اتے جلے ہو۔ اتنا تے دسو انہاں نو کہ ساڈا اور کسے نال کوئی مسئلہ نہیں، صرف لبیک اینج نہیں نعرہ۔ میں نو اج لطف نہیں آیا تواڈے نعرے دا۔ تواڈا علاقہ حضرت صاحب حضرت قبلہ الحاج پیر طریقت حاجی محمد مقبول صاحب قادری زیائی رحمت اللہ علیہ دا عرس ہوئے تے پھر دنیا اتے غیرت دا نشان ہون حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ، جی دنیا دی میں گل کیتی، لاہور دی گل نہیں کیتی، دنیا دی غیرت دا نشان انہاں دے علاقے دے لوگ ہون تے پھر اتنا ڈھلا نعرہ لاون۔ میں راتی رائے ونڈ روڈ تے کیا بھاجیاں کوئی پاجیاں کے بھاجیاں پنڈ سی،
انہیں ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਨੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹਾਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ। ਜਣਿਆ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ। بس ہن میری تقریر مکمل ہوگی۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اساں یار حضور دے نام اتے بھی ڈر کے گلاں کرنیاں، پھر اپنا سٹیج ہوئے، اپنا علاقہ ہوئے سارا سنیاں دا، اتھے بھی اساں لوگوں کو پوچھ کے گل کرنی، اساں لوگوں کو پوچھ کے میلاد ہن منانا ہے، دنیا تے اساں حضور دے نام اینج بلند کرنا ہے، اینج گل کرنی، اساں اینج گل کرنی گاہ تیری اساں حضور دی گل کر رہے ہیں، تو میدان چاہ تیری ایسی دس خالی سنیا نے اینج کیتا ہوندہ نا، اینج کر کے آج تو حضور دے بارے گلہ کرنا تے کوئی گستاخ جم دے ہی مر جاندے دلیری نال۔ حضور دے بارے تے سننی کوئی نہیں بات کسی دی۔ حضرت حبیب بن زید نو مسلمہ قذاب نپیا تے نپ کے پوچھن لگا یا تشہدو انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ حضرت حبیب بن زید فرمایا کی بکواس کی تھی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ انہیں پھر پوچھا، فرمایا میں تنو ایک باری جی کیا جڑا تو بھونکدا میں کوئی نہیں سنیا۔ تیسری باری بھی انہیں پوچھا، پھر انہیں پوچھا تشہدو ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول ہیں۔ ایتھے تے اب جی لنگر بھی پکایا تسی، لنگر بھی پکیا، سامنے شیر دا فوٹو بھی لگیا، ہاں جی تلے حاجی صاحب دا قبلہ دا بھی لگیا، ہاں جی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ لوگ سڑنا ہے میں آکھا جی کنٹینر بند ہو کے لاہوروں جانا، کنٹینر بند ہو کے رائے تے ڈاکٹر بھی چیک کردہ جاوے کہ حضرت صاحب کا بلڈ پریشر کدھر ہائی تو نہیں ہویا کھڑا، ہاں جی میں آکھا کنٹینر بند ہو کے اسلام آباد دے روڈا میں جانا، ہر قسم دے سوپ پی کے عشق رسول تے تقریر کرنی، پاکستان سیاست نہیں ریاست بچانا، یہ بات اور ہے۔ ہو کانسٹیبل ڈالران دا منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے تے او کنٹینر والے کول اتنے ڈالر انہوں یہ بھی نہیں پتا ہونا میرے کول کتنے ڈالرن، ڈالران دا منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے تے مدرسے بھی نہ پڑھے ہوئے کانسٹیبل، پتہ نہیں گھر روٹی بھی کن چلنی پولیس والی تنخواہ نال جی۔ ایک کنٹینر بند، دوسرا گورنر سامنے کھڑیا، لوگ کہتے ہیں مولانا علمی طور پر سمجھاؤ، اے لوگاں دا موقف ہے کہ غازی علم الدین غازی ممتاز جدو نکلیا نا وہ تاثیر اس جناب ہوٹل چو تے اگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندہ، جناب آپ ایسے بات نہ کیا کریں نا، آپ نے پتہ ہے ہمارے نبی ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے جو کالا قانون کہا ہے وہ کس نظریے سے کہا ہے، وہ ضیاء الحق کا بنا ہوا تھا یا قرآن و حدیث کا بنا ہوا تھا؟ اس کا کائن جناب ہاتھ جوڑ کے ممتاز قادری کھڑا ہوندہ سلمان تاثیر دے سامنے، تسی اپنے ایمان نال دسو جے اس دے سامنے ممتاز قادری یہ گل کردہ دوسرے پولیس والے نے یا گولی مار دینی سی یا انہیں ٹھڈے مار کے دن توڑ دینے سن۔ میں کہا ناموس رسالت پر بات ایسے نہیں ہو سکتی، ناموس رسالت پر بات ایسے ہو سکتی ہے۔ آج سانو لوگ ایہو جا درس دیں دیں کہ جناب نرم بات کرو، میں کہا ممتاز قادری کیوں جی اے صدیق اکبر نے نرم بات کی تھی، انہیں گل کی تھی میدان حدیبیہ وہ کہنے لگا جناب تسی ساڑھے نال نہ لڑو، اے ذرا لفظ سنو کی کیا، انہیں بڑا سخت لفظ کیا، انہیں کہا جناب فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَا أَرَى أَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ۔ انہیں کہا جناب اے بلال، اے صہیب، اے سلمان، اے ابو بکر، اے مختلف قبیلے نسلوں دے لوگن، انہاں تے بھروسہ کر کے ساڑھے نال مت لڑو، انہاں تہانوں میدان چھڑ جانا ہے تے نس جانا ہے۔ اے گل کی تھی عروہ بن مسعود نے، تو سیدنا صدیق آج دا بندہ کہندہ صدیق اکبر نو ایسی گل کرنی چاہیے دی سی کہ نہیں ایسی بات نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایسی بات تو نہیں کرتے۔ میں کہا تو افضل الخلق بعد الرسل ہومن، امام الانبیاء موجود ہومن، 1400 صحابہ موجود ہومن، تو صدیق اکبر نے گل کی تھی، فرمایا فقال لہو ابو بکر امسس بزر اللہ انحن نفر عنہ وندعو۔ ماں کمینے فرمایا اس کا مطلب یہ ہم حضور کو دھوکہ دینے آئے بیٹھے،
یہ مطلب ہے ساری حضور نے تربیت یہ کی تھی کہ مدینے اسی ہو رہا تے حدیبیہ چ ہو رہا اسی دو نمبری کرنا ہے بیٹھے امام الانبیاء نا فرمایا جاؤ کمینیا استاد تشریف فرماون حضرت صاحب زادہ صاحب کوئی عالم بھی جتنے تھے بیٹھے سارے میرے سر دے تاجن تسی بھی میرے سر دے اتو تاج ہو اتلے تاج لیکن اینا کو پوچھ لو یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ بھی یہ ترجمہ میں جڑا ترجمہ کرن لگا یہ ترجمہ بندا کوئی نہیں سمجھان واسطے میں صرف ترجمہ کرن لگا آئے ناموس رسالت پر بات ایسے ہوتی ہے کیبلوں اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کی ایڈے کھا کر کنٹینروں میں بند ہو کر ممتاز قادری کو قاتل کہنا اور ہے اور 27 گولیاں مار کے پھر تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہومن پھر دنیا دے سامنے نعت پڑے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ایک گل وچ ہو رہے اے اور کر بھئی غازی صاحب والی کتاب اے آج دے حکمران نہیں کام رہے غازی کولوں اے دے وچ لکھیا رائے محمد کمال نے توجہ آج دے حکمران اے غازی ممتاز دے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اے نہ دیاں نسلیں اسی طرح ہی کر دیا سن نے پیو دادے اے رائے محمد کمال نے لکھیا توجہ ایک گل سنن والی رائے محمد کمال کہندا ہے ملک فیروز خان نون جیڑا پاکستان دا وزیر اعظم بڑھیا پاکستان بڑھن تو بعد غازی علم الدین دا پیو میاں طالع من رحمت اللہ علیہ او اس ملک فیروز نون کو گیا ادھے دفتر جا کے ملیا انہیں کہنے لگا اوئے تو وائے سرائے ہندی جڑا کونسل ہے او دا چہیتا ممبر ہے میرا پتر ادھیا ساریاں جڑیاں اپیلا مسترد ہو گئیاں تو وائے سرائے ہند نو کر سفارش کے میرے پتر علم الدین نو چھڑ دے وے سنا ہے مسلمانہ انہ کو تو خیر دی توقع رکھنا جیر پورے پاکستان کسے اسمبلی ممبر نو پہلا کلمہ بھی سدھا نہ آیا انہ جا کے اسمبلی فیصلے کرنے ان کے غازی ممتاز قاتل ہے یا ہیرو ہے باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے نا پہلا کلمہ بھی جن کو نہ آیا ہم ان سے آج بھی بھیک مانگتے ہیں میرا ایک توڑے کو سوال ہے کہ ناموس رسالت ایسی بھیک منگی امریکہ کو ظاہر ہے اتھے انہوں نے کافران دی حکومت ہے برطانیہ کو منگیے ساڑھی ایک مجبوری ہے انہوں دی اتھے بدماشان دی حکومت ہے فرانس کو منگیے ہووے پاکستان دا ملک ایسی حکمرانہ کو سارے مولوی تے پیر بھیک منگنے نا ناموس رسالت کا قانون آپ نے نہیں بدلنا بتائے مسلمانہ یہ کون ہے اوپر بیٹھے ہوئے جو اپنے نبی کی ناموس کا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں نہیں جناب آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے ایسے نہیں کرنا خدا کے لیے اس قانون کو نہیں بدلنا تو نے بھی کبھی ان سے پوچھا کہ تو گلی نہ بناؤ بجلی نہ دے میرے نبی کی ناموس کا قانون تو بتا کیا تو نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا لوگ یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ لوگ سیاست سمجھیں گے لاکھ بار کوئی سیاست سمجھے ہم نے نبی کی ناموس پر بات کرنی ہے اور پہرا دینا ہے کیوں جی لوگ ہم ان سے بھیک مانگتے ہیں مسلمانوں سے کہ جناب ہمارے نبی کی یہ کون ہوتے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہ آیا ان میں سے کوئی بندہ جتنے بھی اسمبلی میں ممبران ہیں قومی ہوں یا صوبائی ہوں جو مولوی پیر آئے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ جوتے چاٹ کر ان کی بات میں نہیں کر رہا جو اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کے گھر جا کر جنہوں نے آباد کیے ان مولویوں کے پیروں کی میں بات نہیں کرنا چاہتا جڑے پیو دادے دیا جماعتاں چھڑ کے تے جا کے انہاں نال جنہ وفاداریاں کیتیاں میں انہاں دی گل نہیں کر رہا وہ تو ظاہر اپنا دین ویچ کے چنگے بھلے سودے نہ کر کے گئے نو ہاں اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو بلبل ہما تن خون شد و گل شد ہما تن چاک اے وائے بہارے گرین است بہارے لکھا مسلمانہ قربانیاں اس واسطے دیتی ہے سن کہ اس اپنے نبی دی ناموس دا گل بھی نہ کو معافی مانگ کے کرنی پاکستان بڑھن تو بعد 1953 دی تاریخی جی فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بڑھن تو بعد 10,000 مسلمانوں نو شہید کر دیتا گیا لاہور مولانا نیازی پھانسی تک چلے گئے سید خلیل احمد قادری پھانسی تک چلے گئے کوئی معمولی بات ہے 1974 کی طرف ختم نبوت دا مسئلہ حل کرن لگیا اتھے مسلمانوں نو پاکستانی فوج اور پولیس نے مار دیتا دسو جی جنگ یمامہ وچ تیرے صحابہ گئے
اتنے نہ ختم نبوت دی گل کرنا بھی سیاست ہے. کیسا ظلم ہویا؟ مولانا صاحب ختم نبوت پر تقریر کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے سیاسی گفتگو کی, آپ سیدھی سیدھی بات کیا کریں, نماز روزے کی بات کیا کریں. میں ایک ساڑا قائد انقلاب او جناب گوشہ درود بنا کے بیٹھیا. میں کہا جی گستاخی رسول یورپ وچ ہوئی تے تو گوشہ درود بنا بیٹھا. ایک گل صحابہ نو سمجھ نہ آئی کہ جدو جنگ یمامہ وچ مسلمہ لشکر لے کے آیا تو صدیق اکبر صحابہ نو لے کے روزہ رسول تو کیوں نہیں گئے بیٹھ کر درود پڑھے؟ صحابہ جانتے تھے درود کا موقع اور ہے, بارود کا موقع اور ہے. یہ بات اٹھو اور ہم نے نبی کی ناموس پر پہرا دینا ہے. اس پر جتنی بھی قیمت چکانی پڑے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی اپنا بیگانہ ہمیں اس کا کوئی غرض نہیں ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرو. تسی ڈر گئے ہو اور ڈرے نہیں تو پھر جھڑے ہون بیٹھو نا. میں تو سمجھا میں ہی تے حافظ صاحب ہی بیٹھے, تسی تو پریشان ہو گئے. دلیر ہو وہ سبحان اللہ. بس تو آڑا ویکھ کے ہن میں سارے مجمع دا یقین ہو گیا. جس ویلے ساڈے بزرگ ہو جائے دلیرن تے جواناں دا تو پھر حساب ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. سبحان اللہ. لو جی اے ملک فیروز, تسی آج غازی ممتاز دے بارے پریشان نہ ہوئے کرو بھائی حکمران مطلب کیوں اس طرح کر رہے ہیں. انہاں دے بڑے بھی اس طرح ہی کر دے سن. ملک فیروز میں نہیں لکھی کتاب, کیوں جی اے رائے محمد کمال لکھی, کمال لکھی. کہندے ہیں کمال نام ہی کمال ہے تے لکھی بھی کمال ہو. رائے محمد کمال نے لکھیا جدوں غازی صاحب دے والد صاحب دے دفتر وچ گئے تے انہیں جدوں اپنا سنایا کہ میں اس واسطے آیا تے انہیں جتی بھی نہ پائی. ملک فیروز نے ننگے پیر غازی دے والد میاں طالب مند نو پکڑ کے دے دفتر تو باہر لے آیا. کہنے لگا بابا اسے میرے دفتر وچ نہ آیا کر, تو انگریز ناراض ہو جانے. دسو جیڑا غازی دے پیو دی گل بھی نہ سن سکیا تے جتیاں بھی نہ پائیاں, غازی علم الدین دے پیو نو باہر لے آیا تے او پاکستان دا بعد وچ وزیر اعظم بنیا. تے تسی انہاں کول کوئی خیر دی توقع رکھ دے ہو جڑے اپنے جتن دے کروڑاں دے اشتہار لاون کہ تساں کی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تے اپنے واسطے کروڑاں دے اشتہار لواو تے غازی علم الدین غازی ممتاز قادری دی خبر بھی نہ لگے اخبار وچ. اے یہود و نصارہ دا میڈیا اے آزاد میڈیا ہے, یہ جناب بڑا آزاد میڈیا ہے. میں کہا آزاد میڈیا ہے تو پھر شیر دی خبر کیوں نہ لاندے؟ کہندے اس واسطے نہیں لاندے کہ ارباں ڈالر کھا بیٹھے ہاں سی کہ بھائی مسلمانوں دیاں دھیاں دیاں تصویراں لاؤ گٹے تو لے کے اتنے تک ننگیاں, یہ ثقافت کے نام پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی تصویریں لگاؤ, آدھے آدھے جسم ننگے مسلمانوں کی بیٹیوں کے. کہتے ہیں یہ ہے صحافت. میں کہا یہ تو بغیرتی ہے. صحافت یہ ہے کہ اس کی تصویر لگاؤ اور بتاؤ کہ 2 سال کے اندر بھی ممتاز قادری کے والد اور بھائی نے باہر آ کر ایک بات بھی اس کے بارے میں نہیں کہی کہ ممتاز قادری اندر بہت تنگ بیٹھا ہے, اس نے کبھی پریشانی کا اظہار کیا ہے. بتا 2 مرتبہ سزائے موت سن کر 2 سال جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہو, بیٹا اتنا سارا ہو, پیچھے حکومتیں بھی یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑی ہو, اس کے لیے جمعے کے اندر کچھ مولوی دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہ ہو, پھر بھی وہ اندر دلیری کے ساتھ بیٹھا ہو. یہ خبر لگا وہ دلیری اس کو دی کس نے؟ اقبال کہندا دل سے عشقیو توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے, اس تو بندہ بغیر دلیر نہیں ہو سکتا. میں نو ممتاز قادری نے 50 قرآن بھی بھیجے پڑھ کے تے 24,000 بار درود شریف بھی کیا بھئی مولانا نو میری طرفوں دے دینا. کیوں بھیجے اس میں نو؟
اس نو پتہ ہے بھئی گل تے کرنا نہ ساڈی یار باقی باہر آنا یا نہ آنا وہ تے ہور بات ہے نا اس نو 25 اس دا تا خالی میرے واسطے منہ چو دعا کٹ دینا میں سمجھا میری بخشش دا ذریعہ ہے کیونکہ اسے تو تقریراں کیتیاں اس تقریر نہیں کیتی تقریر یہ جی ہوئے جی تو قیامت تک ساڑیاں نسلیں بھی نہیں مننے چلیا اے آن تک اے غازی علم الدین دی جڑی بہت ساریاں گلاں ایسیاں جڑی اسی پڑھنے تے عقل وچ نہیں آندی بھی کیویں ہو سکدا جناب اے نہیں ہو سکدا کیویں ہو سکدا ایتھے بڑے بڑے پہلواناں دے جسم سکڑ جاندے سزائے موت تو بعد تے علم الدین نو جدوں سزائے موت ہوئی تے 12 پاؤنڈ وزن اور کیوں ودیا 12 پاؤنڈ وزن اور ود گیا کیڑی گل تو سزائے موت سنن تو بعد بھی کدی انج ہویا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور تے تسی انٹرنیٹ تے بھی میں سنے آیا ہو شعر سامنے دکھان دین ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا ادھا ترجمہ حضرت حسان نے ایک کیتا میں غازی ممتاز علم الدین دی طرف لیانا چاہنا ہے گل حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان ہے جدہ ایک شعر ہے وے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا ادھا حضرت حسان نے ترجمہ ایک کیتا اذا المکارم فیا فاکنا اذا ذکرت وفینا بکا یدرب المسلو حضور قیامت تک وڈیاں وڈیاں جدوں بھی گلہ ہون گیا نا تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو ہاڑی برکت نہ تو ہاڑے غلامہ نو پیش کیتا جائے گا اچھا نعرہ اللہ اچھا ہون سارے دیو جواب بھائی لا قیامت تک ایک کوئی بھی دسو نا ذرا بھائی ہوئے کانسٹیبل تے 2 باری سزائے موت سن کے تے فیصلہ ہوا وچ اچھاڑ دے وے اینج کر کے کیوں جی ہوا وچ فیصلہ اچھاڑ دے وے تے کہے اوے ججا اے لکھیا کی وا مینوں انگلش تے آندی کوئی نہیں انہیں کہا میں لکھیا تینے 2 باری سزائے موت انہیں کہا اگلی گل بھی مینوں 10 شام تک مینوں سزائے موت ہو جائے گی میں بارگاہ رسالت وچ پہنچ جاواں گا کیا میں لکھیا تینے 2 باری سزائے موت انہیں کہا اگلی گل بھی مینوں 10 شام تک مینوں سزائے موت ہو جائے گی میں بارگاہ رسالت وچ پہنچ جاواں گا یہ کوئی معمولی بات ہے اے گلاں کون دسے گا قوم نو تو بجلی چاہیے دی بس قوم کو بجلی چاہیے ممتاز قادری نہیں چاہیے جی ممتاز قادری چاہیا ہوندا تو خدا دی قسم الیکشن تو پہلے باہر آ جاندا ایک باری کھڑے تے ہوندے نا یار مدد تے رب نے بھیجنی سی اساں کوئی تھوڑا کرنا صحابہ بدر وچ گئے تے صحیح نا جدوں پہنچ گئے تے پھر جناب 1000 فرشتہ آ گیا پھر 3000 آ گئے پھر 5000 آ گئے آخر میں رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کو بدر جاوے تے صحیح نا یار کوئی اپنا محنت کرے تے صحیح کوئی اپنا اظہار کرے تے صحیح بھائی سانوں اپنے محبوب نال اتنا پیار ہے اور کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی حضور کی بات کرو حضور کی ناموس کی بات کرو لیکن استغفر اللہ پڑھنے سے یہ بات مسائل حل نہیں ہوں گے اب اس پر ہمیں کچھ کرنا ہوگا اب اس پادری نے میں نے پہلے بھی کہا آپ حضرات کے سامنے اس پادری نے پتہ ہے کیا اعلان کیا ہے جس نے نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کیا ہے اس نے کہا کہ ہمارا 9/11 وہاں جو ان کا وہ ٹاور گرا ہے یا نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے کس نے گرایا یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے ایک اتھے گل میں اور کر جاواں نال 22 جولائی میں اپنی ڈائری تے لکھی ہوئی تاریخ نوائے وقت دے پہلے صفحے تے 22 جولائی 2012 وچ امریکی سفیر منٹر کے منٹر میں انہاں دے نام نہیں یاد کردا حدیث پاک صحیح یاد کرنا قرآن صحیح یاد کرنا مطلب تسی بعد وچ میری غلطی پہ کڈو گے مولانا صاحب کو تو نام پڑھنے نہیں آتے میں حدیث غلط پڑھا پھر تسی مینوں تانا دے سکدے ہو محنت میں اودے تے کیتی میں انگریزاں دے نام یاد کرن تے محنت کدی نہیں کیتی میں قرآن اتھے بہ کے تہانوں اج رات جے تسی بیٹھو تے میں قبل المنہ کر لینا نفلی نماز میں نیت لینا تسی سارے میں الف لام میم تو والناس تک تہانوں بہ کے سنا سکنا اتنا مینوں یاد ہے میں محنت کرنا یہ دسن دا مطلب یہ نہیں ہوندا کوئی تہاڈے اندر ایک فلیتنافس المتنافسون میں آج بھی جناب 28 سپارے تو لے کے تے میں سورہ قیامت تک منزل پڑھ کے آیا 28 بھی پورا تے پونا سپارہ جناب 29 بھی پڑھ کے آیا اہل التقوی و اہل المغفرہ تک پڑھ کے آیا میں قرآن مطلب روزانہ پڑھنا جس ویلے میں موقع ملے میں چھڑدا نہیں جتنے سپارے ہو جاون میں پڑھنا او میرے کو تسی سن سکتے ہو کہو جی منٹر تسی کیوں پڑھیا یا مینٹر کیوں پڑھیا مینوں نہیں پتا منٹر ہے کہ مینٹر ہے اور منٹر جڑا جان لگا نا تو توجہ میں گل جڑی کر لگا اٹھو ہم نے نبی علیہ السلام کی ناموس پر بات کرنی ہے منٹر جان لگا تو انہیں بیان دیتا انہیں کہا ڈاکٹر شکیل آفریدی جنہیں مخبری بھائی ساڑھی واسطے کی تھی اسامہ تک سانو پہنچایا وہ امریکہ دا ہیرو ہے
22 ਨਵੰਬਰ 22 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ 27 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀਰੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ 27 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਲਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ? मेरा एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इस वास्ते कि वो दिन रात अपनी कौम की बात करते हैं, अपने मजहब की बात करते हैं। हम तो मिलाद शरीफ भी छुप छुप के मनाते हैं, लोगों से पूछ पूछ कर मनाते हैं कि जनाब बताओ मिलाद 25 दिसंबर आवे तो पूरी दुनिया ਨੂੰ पता चले जनाब ईसा दुनिया तशरीफ ले आए, तो जदों 12 रबीउल अव्वल होवे तो फतवे क्यों शुरू हो जान? असी सीना तान के हुजूर दा मिलाद मनाया ही कोई नहीं ना, आज तक सीने बंद करके बैठे हैं, लोगों को डरदे हैं जनाब। आज गली गली महल्ले महल्ले असी उठ के गल कीती होंदी, उठो मुसलमानों उठो, हुजूर आ गए, 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 बात खत्म। फिर किसी की जरूरत थी कोई फतवे लगाता? फिर साढ़े को पूछना आ जाते साहबा ने मिलाद मनाया? मैं आखा साहबा ने मिलाद इंज मनाया, तू तो खिलाफ कहना ना इस गली में जनाब हाल बह के कहना हुजूर आ गए। साहबा ने मिलाद अपने अंदाज नाल मनाया, उन्हें तलवारां पकड़ियां ते कैसर किसरे दे दरवाजे ते जा चढ़े, दस्तक दी, उठो निकलो बाहर, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। उन्हें दरियावां में घोड़े पा देते, उन्हें क्या हुजूर आ गए, उन्हें समुद्र में घोड़े पा देते, उन्हें क्या हुजूर आ गए। हजरत आमिर बिन नकवा गजवा खैबर की तरफ जाते हुए अद्धी रात दा वेला ते हुजूर दी आमद दा ही तज़किरा है, जा रहा है जंग वास्ते ते रात अद्धी रात दे वेले नात की पढ़ देन, अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना फगफिर फिदान लक माब कहना वालकियन सकीनतन अलैना वसब्बितिल अक़दाम इल्ला कहना इन्ना इज़ा सीहा बिना बैना व बिस्सियाह अव्वलु अलैना। हुजूर आ गए, कहंदे कियन जे हुजूर तुसी ना होंदे, अल्लाहुम्मा अल्लाह के नाम से शुरू, जे हुजूर तुसी ना होंदे तो फिर असी मुसलमान कितों होना सी? ते वला तसद्दकना वला सल्लैना, हुजूर असा ज़काता किथों देनियां सन ते नमाज़ां किथों पढ़नियां सन? दसो यार सहाबा जंग ते जांदे भी हुजूर दा शुक्रिया अदा कर, जे हुजूर तुसी ना होंदे, हुजूर आ गए ना, हुजूर आ गए, ए राती हुजूर आ गए। अगली बात केवे ऐ मिलाद है और मिलाद केवे असी को और की कहंदे आ, हुजूर तुसी तशरीफ ले आए, जे तुसी ना होंदे ते असा किथों होना सी? जे तुसी ना होंदे ते साडे मां प्यो किथों? एक होते कहां खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान दी, इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। हुजूर दे गुलाम उठ के दलेरी नाल हुजूर दे मिलाद मनावन, असी पूरी दुनिया ते दसना है, पैगाम पहुंचाना है, हुजूर आ गए।